آج ہالیڈے ہے مگر پھر بھی ببلو صبح سے بور ہو رہا ہے. باہر کھیلنے نہیں جا سکا اسی لیے. زوروں سے بارش جو ہو رہی ہے صبح سے. اب تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امی یہاں کچن میں کام کر رہی ہیں اور ابو ابھی مسجد جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ابو امی سے کہتے ہیں سنیے میں مسجد جا رہا ہوں. عصر کے بعد مسجد میں ایک لیکچر بھی ہے, وہ اٹینڈ کر کے مغرب پڑھ کر آؤں گا. ابو اتنی بارش ہو رہی ہے, آپ کیسے جائیں گے؟ ارے تو کیا ہوا ببلو, میں کار میں چلا جاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے مسجد جا کر نماز پڑھنے کا اجر 27 ٹائمز زیادہ ہے. اور ہاں بیٹے, آپ جب 7 سال کے ہو جاؤ گے تو آپ بھی میرے ساتھ روزانہ مسجد جایا کرو گے. نماز 7 سال کے بعد فرض ہے. ابھی تو آپ نماز سیکھ رہے ہیں نا؟ ہاں ابو سیکھ رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے. ہاں بیٹے, ہمیں ہماری ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنی چاہیے. ڈور لاک کر لیجئے, میں جا رہا ہوں. اللہ حافظ. فی امان اللہ, آپ جائیے میں لاک کر لوں گی. یہ کہہ کر امی بھول گئی ڈور لاک کرنا. پھر امی نے وضو کیا اور ببلو کو بھی وضو کروایا. امی نے نماز پڑھ کر ببلو کو بھی نماز پڑھائی. اتنے میں بارش رک گئی اور ببلو امی سے باہر جانے کی پرمیشن لینے لگا. امی میں باہر دوست کے گھر جاؤں؟ نہیں بیٹے, بارش ابھی ابھی رکی ہے, آپ کہیں گر جائیں گے. پلیز امی پلیز جانے دیجیے نا, میں نہیں گروں گا. نہیں بیٹے, اچھے بچے ضد نہیں کرتے, امی کی بات سنتے ہیں. اچھا بیٹے, میں کچن میں کام کرنے جا رہی ہوں, آپ یہ کلرنگ کریے بک میں. یہ کہہ کر امی کچن میں مصروف ہو گئیں. مگر ببلو کو تو باہر جانے کی پڑی تھی. ڈرائنگ میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا. پھر ببلو کی نظر ڈور پر پڑی جو امی نے لاک نہیں کیا تھا. ببلو کو خیال آیا کہ امی تو ہمیشہ روکتے رہتے ہیں, یہ مت کرو وہ مت کرو, دیکھو تو بارش رک بھی گئی ہے تو بھی باہر جانے سے منع کر رہے ہیں. میں چپکے سے چلا جاتا ہوں, تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا, امی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ سوچ کر ببلو چپکے سے باہر چلا گیا اور امی یہاں کچن میں مسالہ پیس رہی تھی. ببلو روڈ سے سنبھال کر چل رہا تھا کہ کہیں پھسل نہ جائے. بچتے بچاتے ایاز کے گھر پہنچا اور سوچا کہ امی تو منع کر رہے تھے, میں گر جاؤں گا سوچ کر. امی کو کیا معلوم, اب میں بڑا ہو گیا ہوں. اب جیسے ہی آگے بڑھا ببلو کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے گر پڑا. میں گر گیا. اتنے میں ایاز اور رویتا باہر آئے تو دیکھا کہ ببلو کو زور سے مار لگا ہے. انہوں نے ببلو کو اندر بلایا, زخم کو کلین کر کے بینڈیڈ لگا دیا اور ببلو کو پانی دیا. الحمدللہ. رویتا دیدی, آنٹی ہے کیا گھر پر؟ نہیں ببلو, امی اور ابا چھوٹی کو لے کر گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ببلو ابھی تو بارش رکی ہے اور اتنی سردی میں آپ کیوں آئے؟ آنٹی نے روکا ہوگا نا؟ روکا تو تھا دیدی, میں چپکے سے ڈور کھلا دے کر آ گیا. نہیں ببلو, ماں باپ کی بات ماننی چاہیے, وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی روکتے ٹوکتے ہیں. ہم چھوٹے ہیں اسی لیے سمجھ نہیں پاتے. اب دیکھو تو کیسی چوٹ لگی ہے آپ کو, اور دیکھو رائٹ ہینڈ کے فنگرز کو مار لگا ہے. کچھ دنوں تک اسکول میں لکھ بھی نہیں پاؤ گے. یہ سن کر ببلو بہت افسوس کرنے لگا, کاش امی کی بات مان لی ہوتی. ببلو کلاس کا کلیور اسٹوڈنٹ تھا. اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اب کچھ دن تک نہیں لکھ پائے گا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ ہی ہیں. ماں باپ کی بات نہ ماننے پر اللہ ناراض, ماں باپ ناراض اور ہمارا ہی نقصان. ایاز یہ سب غور سے سن رہا تھا
रुजदा दीदी उसे कई बार कुरान की बातें और हदीस सुनाती रहती जो वो पढ़ती। अयाज ने माँ बाप के बारे में हदीस जाननी चाहिए और रुजदा से पूछा, रुजदा दीदी, आपको कोई स्टोरी मालूम हो तो बताइए ना, माँ बाप के बारे में। हाँ, मैंने कल ही पढ़ा था, बताती हूँ। ये स्टोरी है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने सिखाया था, बेटा तुम हमेशा सच बोलना, चाहे तुम्हारा नुकसान हो या तुम्हारी जान जाए। एक वक्त जब वो सफर पे जा रहे थे, उनकी माँ ने कुछ अशर्फियाँ उनकी ड्रेस में सी दी थी ताकि वो गुम न हो, ताकि कोई चोरी न करे। जब वो सफर में निकलते हैं तो उन्हें डाकू का ग्रुप मिलता है। डाकू उनकी पूरी जांच करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर वो कहते हैं कि मेरे पास अशर्फियाँ हैं जो मेरी ड्रेस में मेरी माँ ने सी दी हैं। इस पर डाकू कहते हैं कि अगर तुम न बताते तो हमें कभी मालूम न होता कि तुम्हारे पास अशर्फियाँ हैं। डाकू कहते हैं कि तुम हमसे झूठ भी बोल सकते थे, तुमने सच क्यों कहा। इस पर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मेरी माँ ने झूठ बोलने से मना किया था। इस छोटे बच्चे की बात पर डाकू बहुत शर्मिंदा होते हैं, उस बच्चे को छोड़ देते हैं और उनकी अशर्फियाँ भी, और वो डाकू भी चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। देखा किस तरह माँ की बात सुनने पर अब्दुल कादिर जिलानी डाकू से भी बच गए, उनकी अशर्फियाँ भी चोरी नहीं हुई और डाकू ने चोरी भी छोड़ दी। माशाल्लाह दीदी, अच्छी स्टोरी सुनाई। मैं भी इंशाल्लाह हमेशा सच बोलूंगा और अपने अम्मी अब्बू की बात हमेशा सुनूंगा। हाँ, एक और किस्सा सुनाती हूँ मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से सोचे कि न कोई मुजाहिद, न कोई वली, न कोई बड़ा नेक आदमी, बल्कि एक कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम उसे देखने गए। वो आम कसाईयों की तरह थैले में गोश्त डाले शाम को अपने घर की तरफ जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। उसने कहा, हाँ आ सकते हैं। उसने नहीं पहचाना कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपने घर गया, रोटी बनाई, सालन तैयार किया, उसे प्लेट में रखा। घर में एक औरत बेड पर लेटी पड़ी थी, बहुत कमजोर। कसाई उसे उठाकर निवाले बना बना कर खिलाता रहा, यहाँ तक कि उसने सर हिलाकर बस करने को कहा। फिर उसने उसे बुढ़िया का मुंह साफ किया, पानी दिया। ये सब करने पर वो बुढ़िया कुछ बड़बड़ाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है। उसने कहा कि ये मेरी अम्मी हैं, मैं रोज सुबह इनके सारे काम करके जाता हूँ और शाम को आकर पहले इनकी खिदमत करता हूँ, फिर अपने काम करता हूँ। मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कुछ कह रही थी। कसाई ने कहा, ये मेरी अम्मी बुढ़ापे में कुछ भी बोलती रहती हैं। इनकी जब भी खिदमत करता हूँ ये मुझे दुआ देना शुरू हो जाती हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दे। भला मैं किधर और मूसा अलैहिस्सलाम किधर। समझे आप लोग, ये है माँ जिसकी दुआ ने एक कसाई को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दिया। रिश्ता दीदी, मुझे भी जन्नत में जाना है माँ बाप की खिदमत करके। कुरान मजीद में कई जगह पर आया है, व बिलवालिदैनि इहसाना, यानी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। ये सब सुनकर बबलू पर बहुत असर हुआ। बड़ी उदासी से रुजदा से बोला, दीदी अब अल्लाह भी मुझसे नाराज है और अम्मी भी, मैं क्या करूं? बबलू, अम्मी से माफी मांग लो और आगे से उनकी बात हमेशा मानना, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगी।
پھر اللہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اچانک رشدہ کو یاد آیا کہ ببلو کے امی اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس نے ببلو سے کہا، ببلو، آنٹی آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، میں کال کر کے بتاتی ہوں کہ آپ یہاں ہو۔ اتنے میں ہی بیل ہوئی۔ رشدہ نے دیکھا تو وہ ببلو کی امی تھیں۔ وہ ببلو کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی۔ رشدہ نے سلام کیا اور انہیں اندر بلایا۔ امی ببلو کو دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور یہ مار کیسا لگا؟ امی، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور بنا بتائے یہاں چلا آیا۔ راستے میں پھسل کر گر گیا اور یہ مار لگا۔ اب سے میں آپ کی بات ہمیشہ مانوں گا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ میں نے تمہیں معاف کیا ببلو، اور میں ناراض بھی نہیں ہوں۔ تو دیدی، اب اللہ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ نہیں ببلو، اللہ بھی ناراض نہیں ہوں گے، امی نے جو معاف کر دیا۔ آنٹی، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ببلو یہاں آئے ہیں۔ میں انہیں اسٹوری سنانے میں آپ کو کال کرنا بھول گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں ببلو کو، جزاک اللہ۔ ببلو بہت خوش تھا کہ امی نے اسے اتنی جلدی معاف کر دیا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ والدین کی بات مانے گا اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک پویم سناتا ہوں جس سے آپ بہت خوش ہو جائیں گی۔ اوہ ضرور بیٹا۔ 1 2 اسٹارٹ۔ پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے ممتا کے سائے میں پھولو بنو، تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، آسرا میرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری